بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، ويا من لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ويا غياث المستغيثين ويا مجيب المضطرين، يا غياث المستغيثين يا مجيب المضطرين. اللهم أنت رب السماوات والأرض، لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك بظن إلا قضيته يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے وہ خالق، اے وہ مالک جس کی مرضی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ الہ العالمین، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ اے مولا کریم جو ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی اور انمول تحفہ ہے، اے مولا کریم رمضان المبارک کا مہینہ مہمان بن کر آیا اور بہت جلد چلا جائے گا۔ الہ العالمین آ کر 4 دن ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب آیا، اور اتنے دن بھی گزر گئے۔ اے مولا کریم ایک دن یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ الہ العالمین اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمیں اس رمضان کے مہینے میں نگاہوں کی گندگی سے ہمیں نکال دیجئے۔ الہ العالمین کانوں کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے، نگاہوں کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے، زبان کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں اس طرح ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم جب کوئی ماں کسی بچے پر ناراض ہوتی ہے اور بچے کو پیٹتی ہے تو بچہ روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن گزر جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے ماں کے قدموں میں آ کر معافی مانگتا ہے۔ اے مولا کریم وہ ماں جو مٹی سے بنی ہوئی ہے، جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کا بھی آخر یعنی سونے سے پہلے اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور وہ اپنے ننھے منھے کو معاف کر دیتی ہے۔ اے وہ مالک، اے وہ خالق جو 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ الہ العالمین آج یہاں پر اے مولا کریم بزرگ بھی ہیں، یہاں پر نوجوان بھی ہیں جن کی عبادتوں پر تجھے رشک آتا ہے۔ اے مولا کریم جن نوجوانوں کی عبادت پر تجھے رشک آتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو کس طرح وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اے مولا کریم ان میں سے کسی نہ کسی کے آنسو آپ کو پسند آ ہی جائیں گے۔ اے مولا کریم آج ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، اے مولا کریم ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب کوئی نیک آدمی آپ سے دعا کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میں 1 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ اور جب کوئی گنہگار آپ سے دعا مانگتا ہے، آپ سے معافی مانگتا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ اے مولا کریم موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نیک آدمی پر صرف 1 مرتبہ لبیک اور گنہگار کو 3 مرتبہ لبیک کہتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نیک آدمی کو تو اپنے نیکیوں پر امید ہوتی ہے، اپنے نیکیوں کی امید پر وہ مجھ سے مانگتا ہے، لیکن گنہگار کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ میری رحمت کی امید میں مجھے مانگتا ہے، میری رحمت پر امید رکھتے ہوئے مجھے مانگتا ہے۔ اے مولا کریم آج ہم بھی گناہوں کی گندگی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اے مولا کریم ہم بھی گنہگار ہیں، یقیناً آپ بھی ہماری دعاؤں پر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ اے مولا کریم نہیں بھی کہنا ہے پھر بھی کہہ دے، اے مولا کریم ہمیں معاف نہیں کرنا ہے پھر بھی معاف کر دے۔ اے مولا کریم فرشتوں میں اعلان کر دیجئے، گواہ بنا دیجئے
کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے قرآن والوں کو معاف کر دیا۔ اے مولا کریم ہمیں معلوم ہے، اے مولا کریم یہ ہواؤں کے تیور بتا رہے ہیں، یہ ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں، موسم کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے روٹھ چکے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اے مولا کریم ان ہواؤں اور ان موسموں نے ہمیں بتا دیا ہے، ان کی عادتوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس سال بارش بھی نہیں ہوئی۔ اے مولا کریم کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہے۔ اے مولا کریم یقیناً آپ روٹے ہوئے ہیں، آج ہم آپ کے دربار میں منانے آئے ہیں۔ اے مولا کریم آپ کے دربار میں منانے آئے ہیں۔ اے مولا کریم یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اے مولا کریم آپ کے حبیب نے ہمیں فرما کر گئے ہیں کہ اس کا ایک حصہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے مولا کریم دوسرے بڑے لوگوں کے پاس مانگنے سے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ایسے بادشاہ ہیں، آپ ایسے زبردست خالق ہیں کہ آپ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے مولا کریم دوسرے تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم اس مجموعے کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں جن کی زبانیں ابھی تک نہیں ڈھلی۔ اے مولا کریم ان کی بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم وہ بچے بھی ہیں جن پر ابھی تک شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوئے، وہ بھی آج بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم ان میں سے کسی کا آنسو قبول فرما کر ہمیں بھی ان کی بدولت ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہم سب قرآن والوں کو محبت سے اور اتفاق سے اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم دشمن نے ہمارے دلوں کے اندر دراڑ ڈال دیا ہے۔ اے مولا کریم شیطان نے اور دشمن نے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے، اسی نفرت کی بنا پر اے مولا کریم ہم مستقل پیچھے جا رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم یقیناً مومن کا دل آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جدھر چاہیں پھیر سکتے ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب کے دلوں کو محبت کی طرف پھیر دیجئے۔ اے مولا کریم ہمیں امپورٹنس آف یونٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اتحاد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج ساری کی ساری اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف متحد ہو کر اے مولا کریم اسلام پر وار کر رہی ہے۔ اے مولا کریم وہ متحد ہے لیکن ہم متحد اور متفق نہیں ہے۔ اے مولا کریم ہمیں خوب متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج جب ہم صرف 7، 8، 9 گھنٹے نہیں کھاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پیٹ میں کیسی جلن محسوس ہوتی ہے۔ اے مولا کریم وہ اہل غزہ کے معصوم بچے، وہ فلسطین کے معصوم بچے جو بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، اے مولا کریم ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اے مولا کریم یقیناً وہ مجاہدین، وہ غزہ کے مجاہدین جو دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، دشمن کی فوجیں ان سے نہیں لڑ سکتی، ان سے یعنی لڑنے کی ہمت نہیں ہے، جس کی بنا پر دشمن اوپر سے بمباری کر رہا ہے، جس کی بنا پر معصوم بچے اس بمباری کی زد میں آ کر کئی معصوم بچے، کئی مائیں اے مولا کریم بیوہ ہو گئی۔ اے مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کی تو مغفرت ہو ہی چکی ہوگی اس لیے کہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ مولا کریم مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، ہم بھی ان لوگوں کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں گے یا نہیں۔ اگر ہم پر اس طرح کے حالات آئیں اور ہم متحد اور متفق نہیں رہے، اے مولا کریم کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوگی جو ان سے لڑ سکے۔ اے مولا کریم کئی مہینے گزر چکے، اس کے باوجود بھی آپ کے وفادار بندے، آپ کے نیک بندے مجاہدین دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم انہیں استقامت عطا فرمائیے، اے مولا کریم انہیں کامیابی عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم
جو لوگ اے مولا کریم جن کی بہنیں اور بیٹیاں گھروں کے اندر بے نکاح بیٹھی ہوئی ہے، انہیں نیک صالح اور با وفا کا جوڑے کا بندوبست فرمائیے۔ اے مولا کریم جتنے لوگ ہاسپٹلوں کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اے مولا کریم انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمیں اپنی صحت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خصوصاً اے مولا کریم ان نوجوانوں کو صحت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم جنہیں آپ نے صحت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، اے مولا کریم آج وہ بدنگاہی کے ذریعے اپنے کانوں اور اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر کے اپنی انرجی کو ختم کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم انہیں بھی اور ہم سب کو بھی صحت کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم جن کے گھروں کے اندر اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، وہ جادو کے اثرات کو ختم فرمائیے۔ اے مولا کریم جن کے گھروں کے اندر جھگڑوں کا ماحول ہے، بے سکونی کا ماحول ہے، اس بے سکونی کے ماحول کو سکون کے اندر تبدیل فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمیں اس رمضان کی ایک ایک منٹ کی، ایک ایک ساعت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا، آپ اپنے شایان شان ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔